لیکن شعیب شاہین صاحب یہ بات جو کہ مزمل صاحب کہہ رہے تھے اس کا میں آپ سے جواب لے لیتی ہوں کہ خط نہیں لکھے جاتے، گروپنگ نہیں ہوتی، یہ تاثر نہیں جاتا کہ یہ جج فلانی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے اور یہ جج، اور یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، میں موجودہ اس کی بات نہیں کر رہی۔ آپ کو کیا لگا وزیر اعظم کی بات سن کے؟ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم خود کٹ پتلی ہے، وزیر اعظم کوئی ہارا ہوا وزیر اعظم ہے۔ میں تو آج سوچ رہا تھا کہ شاید پچھلے ہفتے پہلے نواز شریف نے پریس کانفرنس کی، اس وقت بھی سوچ رہا تھا یا شاید آج سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلے وہ اپنی غلطی مان کے کہے گا کہ میں یاسمین راشد سے آ رہا ہوں۔ وہ اس پہ آ جاتا شاید ایک سیٹ سے فرق کوئی نہیں پڑنا تھا، لیکن ان کی کم سے کم وہ کریڈیبلٹی اور اخلاقی قد کاٹ بڑا ہو جاتا۔ وہ تم ہارے ہوئے ہو، کس کو نہیں پتا، آپ نے ساری ٹیمپرنگ کر کے الیکشن کو جیت کے آپ بیٹھے ہوئے ہو، 17 سیٹوں والے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کٹ پتلوں کی حیثیت کیا ہے؟ اگر اسٹیبلشمنٹ آج ایک دن کے لیے ان سے پیچھے ہٹ جائے یہ دھڑام سے گر جائیں گے نیچے۔ بالکل اسی طرح جیسے تحریک انصاف گری تھی۔ تحریک انصاف کیوں گری تھی؟ تحریک انصاف کے تو لے تھے، تحریک انصاف کے سندھ ہاؤس میں جو لوٹے گئے وہ الگ چیزیں تھیں، لیکن آج جو جس طریقے سے ان لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے، ریجیکٹڈ لوگوں کو، 17 سیٹوں والے کو اٹھا کر کے آپ نے پرائم منسٹر بنا دیا، یہ کبھی ممکن نہیں تھا۔ اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں کہ کس طریقے سے شہباز شریف نے بات کی، لیکن آپ نے انہوں نے جو جوڈیشری کے اندر جس انداز سے یہ بات کریں، ہاں آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے کسی ایک جج پہ، 2 جج پہ، 4 جج پہ، 5 جج پہ، آپ نام لے کے کہیں کہ جی ان کے اوپر ہمارا یہ اعتراض ہے۔ آپ کو اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کسی جج کے خلاف، آپ کے پاس ایک سپریم جوڈیشل کونسل کا طریقہ موجود ہے، جسٹس عامر فاروق کے اوپر کے لیے بھی نہیں تھی، ان کے خلاف بھی مہم چلی۔ سن لیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا، بات یہ ہے کہ آپ کے پاس آپشن موجود ہے کہ آپ اویل کر لو، بینگ پرائم منسٹر آپ تھرو پریزیڈنشل ریفرنس بھیج دو، ایک طریقہ۔ دوسرا، آپ کو کسی ایک جج پہ اعتراض ہے تو اس کا نام لے کے کہو، اور یہی جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے کہا ہے، اس کی ریزنز دیں اور نام لے کر بتائیں کہ مجھے فلاں جج صاحب کے ساتھ یہ اختلاف ہے۔ اچھا اب آپ آگے چلیں۔ ججز نے سب سے پہلے پچھلے سال یہ معزز 6-7 جج صاحبان پہلے اپنے چیف جسٹس کو ملتے ہیں، ان کو کہتے ہیں، درخواست دیتے ہیں، اور قصہ کاب سے شروع ہوا، یہ 9 مئی سے پہلے کا ہے۔ عمران خان کے خلاف فیصلہ لینے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسی پریشر ڈالتی ہے جسٹس محسن کیانی پہ، ان کے بھائی کو، ان کے برادر نسبتی کو اغوا کر لیتی ہے، کڈنیپ کر کے ان کو الیکٹرک شاکس لگاتی ہے، ان کی ویڈیو بناتی ہے، پھر دوسرے جج صاحب کو اتنا تنگ کرتی ہے کہ اس کو ہاسپٹلائز ہونا پڑتا ہے، تیسرے جج صاحب کے بیڈ روم سے کیمرے ملتے ہیں، وہ سب سے پہلے جاتے ہیں اپنے چیف جسٹس صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ اس میں فل کورٹ میٹنگ بلائیں اور ان لوگوں کے خلاف کانٹیمپٹ پروسیڈنگز انیشیٹ کریں۔ وہ نہیں کرتے۔ نہیں، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں، مگر سیاسی فیصلوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو نواز شریف صاحب کا مقدمہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سزائیں دینے کی جلدی تھی، یہاں عمران خان صاحب کو ریلیف دینے کی۔ بے شک یہ سب کچھ ہوا ہے جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عدلیہ کے اوپر پریشر ہے، لیکن عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا رہا ہے۔ کمال کی بات ہے، ایک مقدمہ بتائیے جس میں کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک لیڈر آج تک اٹھا دیں جس کے خلاف 203 سے زائد مقدمات بنے ہوں۔ ابھی آج سائفر کا فیصلہ آنا تھا، 26 سال بعد انہوں نے چھٹی کر لی، پھر کیا کیا، آج پنڈی میں نئی اپلیکیشن کے ذریعے مقدمے بنا رہے ہیں، اور شاہ محمود قریشی 9 مئی کو کراچی میں تھا، یہاں تھا ہی نہیں، سال بعد 8 مقدموں میں ان کو اندر کر دیا، بند کر دیا۔ پرویز الہی صاحب کو بھی ریلیف ملا ہی ہے نا، پرویز الہی کے خلاف 20 دفعہ عدالت نے ضمانتیں دی ہیں، 20 دفعہ، لیکن اس کو نہیں چھوڑا۔ بالآخر آ کر کے جب کوئی آپشن نہیں رہا، پکڑ سکتے تھے تو پکڑ لیں، ہم نے کب منع کیا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں پاکستان میں جو کچھ، یعنی ایک طرف بدماشی اور بےایمانی کی حد ہے، دوسری طرف لا انفورسمنٹ، تو وہ بھی سوالیہ نشان، نہیں ملتا تو بھی سوالیہ نشان۔ آپ عدلیہ کو بری الذمہ کر دیتے ہیں، ایک سابق وزیر اعظم کو کس طرح ہیلپ کیا گیا وہ بھی تو تسلیم کریں۔ دیکھیں میری بات سنیں، بڑی شارٹ اینڈ سمپل، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریلیف نہیں مل رہا اور ان کو مل رہا ہے۔ مجھے بتائیں پچھلے سال، میں ایک مثال دیتا ہوں، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ، آج بھی بتا دیں کس کیپیسٹی میں رہتے ہیں، فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ ہیں وہ ذرائع جس سے ہم نے خریدی ہے۔ حسین نواز نے جیو پے کے پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ الحمدللہ یہ پراپرٹی ہماری ہے اور مریم نواز اس کی بینیفیشل ہونر ہے۔ میں اس کے اوپر آؤں گی کہ 460 ارب روپے کا معاملہ کیا ہے، اس پہ بھی میں آؤں گی آپ کے اوپر۔ ختم کرتے ہیں، مجھے نہیں صحیح ہے، آپ کی بات درست ہے۔ نہیں، جس طریقے سے وہ شہنشاہ معظم وہاں سے ایک اشتہاری مجرم چلتا ہے اور پورا عملہ جاتا ہے ایئرپورٹ پہ، مصطفیٰ، اور نیب آ کر کہتا ہے، سنیں نیب آ کر کہتا ہے نہ یہ ملزم ہے
نہ ہمیں یہ چاہیے اور اس کو بری کر دیا جائے. یہ انصاف یہ اگر ہے پاکستان کی، یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اور پھر نہیں آپ ہونا عمران چاہیے، خان کو کہتے ہو نہیں کہ ہونا یہ اس کے چاہیے، ساتھ لیکن انصاف نہیں عمران خان کو بھی گھر پہ مشینیں منگوا کے ان کو ضمانتیں بھی دی گئی ہیں اور انگوٹھے بھی لگے ہیں. پراسیکیوٹر نے آ کر کہا ہے کہ ان کو دونوں حق طرف دفاع نہیں دیا. عدالتوں کو انفارچونیٹلی اپنے لیے استعمال کرتی ہیں سیاسی جماعتیں کہ جب ان کو فائدہ ہوتا ہے دونوں کے لیے ہوا ہے. پراسیکیوٹرز نے آ کر عمران خان کے کیس میں خود ایڈمٹ کیا ہے کہ ان کو حق دفاع نہیں دیا، لہٰذا ریمانڈ کر دیں.